ابھی کے کویشچن لیتے ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے. دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے. جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے. جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں. اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں. یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے؟ اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہ. اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی. جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی. اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا. اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے. اس میں حدیث نمبر 1381 نمبر ہے اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا، ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے. سمجھانا یہ مقصود ہے. یہ حدیث امام بخاری استدلال اس سے کر رہے ہیں کہ جب ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بچے تو بدرجہ اولیٰ جنت میں جائیں گے. اس میں سرکار نے 3 بچوں کا ذکر فرمایا. ایک روایت میں 2 کا بھی ہے، ایک روایت میں 1 کا بھی ہے. تو جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یقیناً ماں باپ کے دل کا ایک ٹکڑا کھنچ جاتا ہے. خصوصاً ایسے بھی ہمیں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں ماں باپ، بہت ہی بیچارے کسی سے دعا کروا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، نیک عمل، اور بہت سارے وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اولاد سے نوازا اور کچھ عرصے بعد وہ اولاد انتقال کر گئی. تو ایک تو ماں باپ وہ ہیں جن کو اولاد بالکل بھی نہیں ملتی ہے، ان کی حسرت اپنی جگہ پر ہے. اور ایک ہے کہ جن کو ملی اور تڑپ تڑپ کے ملی پھر فوت ہو گئی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پہلے ہی کافی سارے بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ فوت ہو جاتا ہے. دکھ سب کا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور نابالغی میں، اور نابالغ میں لڑکی نابالغ کا مطلب ہے کہ 9 سال سے پہلے، اور لڑکے میں نابالغی کا مطلب ہے 12 سال سے پہلے، اگر وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے دخول جنت کا سبب بنیں گے. لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ماں باپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، باغی نہ ہو جائیں، اللہ سے لڑنے نہ لگ جائیں، اللہ پہ الزام نہ لگائیں، اللہ پہ تہمتیں نہ لگائیں، اللہ کی طرف عیب کو منسوب نہ کریں. جیسے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیا ہم پہ ظلم کر دیا ہے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آئے تو آپ اور میں ایک سانس نہیں لے سکتے. جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں نا ہماری، اور جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ان خطاؤں کے ساتھ ہمیں ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے. ہمارا نوکر ذرا سی ہماری خیانت کر دے، ہمارے دشمنوں سے بات بھی کر لے، اس کو فوراً نوکری سے خارج کر دیں. اللہ کی شان اتنی بڑی، ہم اتنے نامعقول قسم کے کام کرتے ہیں، اتنے صبح سے شام تک نفس و شیطان کے غلام بنے پڑے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. یہ انصاف چاہیے ہمیں. کیا اس کا نام، اس کو یہ عدل و انصاف نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو کیا حاجت ہے بتائیں، کسی کا بچہ لے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یقینی سی بات ہے، دنیا دار العمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کرم نوازی کے فیصلے فرماتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بچہ زندہ رہتا، ہو سکتا ہے تو نافرمان بنتا اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ برائی کی طرف آتا. ہو سکتا ہے یہ ماں باپ اپنے کسی عمل سے جنت میں نہ جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے بچے کو وفات عطا فرمائی، یہ بچہ آفتوں سے بچ گیا.
ہو سکتا ہے بڑا ہو کے معاذ اللہ ایمان سے خارج ہو جاتا، لیکن یہ جنت میں جائے گا بچہ، اور یہ ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی جن کے بچے فوت ہوئے ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایسے میرے بہن بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگر آپ کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت کے الفاظ نکلے ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چیز اللہ کی تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو نے اس نعمت عطا فرمائی، تو نے لی، جب تو نے دی تھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، جب تو نے لی تو تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے مالک تو ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنے فیکٹری میں سے کوئی بھی چیز لینا چاہے، اس کو استعمال کرنا چاہے، کسی بھی تیار شدہ پروڈکٹ کو وہ ذاتی استعمال میں لانا چاہے، وہ اس کو ضائع کر دے، وہ اس کو خراب کر دے، وہ اس کو بیچ دے، فیکٹری مالک کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ لہذا اگر کسی کے بچے اس طرح فوت ہو جائیں تو مطلب ہوتا ہے وقتی طور پہ غم، لیکن سیلف کنٹرول رکھیں، خبردار جو دل میں بھی شکوہ پیدا ہوا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، پھر دیکھیں۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث یاد رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کامل یقین رکھیں، اور ایسا کوئی بھی نقصان ہو اس پہ یہ آپ ترجیع اس کو کہتے ہیں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی پیاری حدیث ہے، مسلمانوں کے بچے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ یہ لے لیتے ہیں بھی کہ کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ نہ پیسہ دے سکتے ہیں، نہ روٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے ہی چپ چاپ جس سے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، جو اکثر ہوتے نہیں ہیں، تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی، اس کے مسائل ہیں، آپ تھوڑی سی مدد کر دیں، ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے۔ بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے۔ یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن زن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن زن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن چی کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے بعد روزگار نہیں، اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جیسے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ذرا سمجھا کریں، ایسے لوگوں کو مت دیں۔ اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں، کراچی کے اندر روڈوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر جگہ کا تقریباً یہی حال ہے۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں 6 8 10 آ جاتے ہیں، اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہو گئے، کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں، دروازے بجائیں گے زور زور سے، گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے، اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بددعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے، بعض لعنت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی، کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کریں۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی